جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر وقفہ زیادہ پڑ جاتا ہے، خیال تو ہوتا ہے ہر ہفتے میں ایک دفعہ حبیب صاحب سے بات کر لیں، لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی مصروفیات ہیں، پشاور بھی جانا پڑتا ہے ان کو، اسلام آباد بھی بڑا جاتے ہیں، اور اسی لیے ماشاءاللہ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں۔ ساڑھے استاد تے ہے ہی نا پرانے، بار بار کیا آپ کو پتہ ہی ہے سب کو۔ تو سیدھا پوائنٹ پہ آئیں تو آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ ہمارا ان کے ساتھ چل رہا تھا کہ یہ ہر دفعہ انہوں نے کلیئر کہا کہ ایک تو حکومت یہ ہے نہیں جو اس وقت ہے، چلو اگر مان بھی لیں کاغذی حکومت تو یہ بس اس نے جانا ہی جانا ہے، تو وہ واقعی بات بھی صحیح ہے، لوگ کہہ بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو وقت لگے گا، اتنی جلدی وہ یہ کہتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے وہ مہینوں کی بات ہو، زیادہ کوئی دور بات نہ ہو، باقی بھی لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن اب اس کو دیکھتے ہیں کچھ مہینوں بعد دوبارہ حبیب صاحب سے یہ پوچھیں گے بھی، لیکن ابھی آگے کی اب اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے ابھی فوری جو الیکشنز پہ ان سے بات کرتے ہیں۔ حبیب صاحب الیکشنز ہوئے ہیں، پنگڑے پہ رہے ہیں، ہم جیت گئے، اور پی ٹی آئی ویسے نہیں تھی لیکن ان کے آزاد تھے بھی، تو اب یہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یہ دوبارہ مقبولیت کو چھو رہے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ جیتے کس سے؟ میدان میں کوئی تھا نہیں، آپس میں گھر والے لڑ رہے تھے، تو ایک جیت جاتا تب بھی حکومتی اتحاد نے جیتنا تھا، اگر پیپلز پارٹی جیت جاتی، پی ایم ایل این جیت گئی تب بھی حکومتی اتحاد جیتنا تھا، تو وہی جیت گئی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جیتے کس سے ہیں، یہ انہیں اپنے مخالف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا مخالف کا پتہ، ان کے مخالف پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا، یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف جیت گئے۔ اچھا جس نے لڑا ہے پیپلز پارٹی والے، ان کے خلاف نہیں کہہ رہے کہ ہم جیت گئے۔ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے بعد اس پورے نظام میں ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ الیکشن فری بھی تھا، فیئر بھی تھا، منصفانہ بھی تھا، شفاف بھی تھا؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ الیکشن کمشنر صاحب وہی ہیں، قانون انہوں نے بدل دیے ہیں، 26ویں 27ویں ترمیم انہوں نے کر دی ہے، فارم 47 جس طرح پہلے جاری ہوئے تو اس طرح اب جاری ہو گئے۔ تو آخر حالات میں جوہری طور پر ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں؟ محسن نقوی صاحب پہلے وزیر اعلیٰ تھے، اب وہ وزیر داخلہ ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہلے بھی با اثر تھے، جس طریقے سے ان کا اثر تھا، اور آسمانی قوتوں کے تابع آصف علی زرداری صاحب بھی ہیں۔ تو آخر ایسا کون سا بدلاؤ آیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکیں کہ الیکشن کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا سر چاہیے؟ میں ایک جسارت ٹوکنے کی کروں، آپ نے شہباز شریف کو بااثر کہہ دیا، آپ بے اثر کہنا شاید چاہتے تھے؟ نہیں، میں یہ خوش و دیکھیے، نہیں، خواص میرے ہیں، کہنے کا بااثر مطلب ہے، کہہ دیکھیے جب کوئی سائیکل والا ٹرک کو ہاتھ ڈال لے تو اس کی رفتار بھی ٹرک جتنی ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا نا، ہمارے گاؤں دیہات میں بڑا کرتے ہیں، کبھی ٹرالی کے جی پیچھے جی ایسے ہی ہے، سائیکل والا ٹرالی کو پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا ٹرک والے کو پکڑ لیتا ہے، تو پینچر والا بھی جی، ایسے چلتا تو اس کے نتیجے میں اس کی رفتار کبھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں ایکچولی ان کے مؤثر ہونے کو اس حوالے سے کہہ رہا تھا۔ ہے۔ اچھا ہاں، اچھا، کیونکہ سوری۔ ان کے ہاتھ میں ٹرک کی زنجیر تھی جس کی اچھا وجہ سے ان کی رفتار ہے۔ اچھا، سوری، وہ آپ جو اس کو آج کل آپ شہباز سپیڈ کہہ لیں۔ اچھا شہباز، شہباز سپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ٹرک کی زنجیر ہاتھ میں پکڑی رکھیں، تو اور پھر جو خود آپ کی رفتار ہوگی، اور خود آپ سائیکل پہ ہیں، خود آپ سائیکل پہ، تو آپ سبحان ظاہر ہے اللہ۔ ٹرک کی رفتار کے تابع رہیں گے نا، اس کو شہباز سپیڈ کہتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی سپیڈ تو نمبرز میں ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح یہ شہباز سپیڈ ہے۔ تو شہباز سپیڈ بھی پوری طرح وہ جیسی بھی ہے وہ چل رہی تھی، تو آج بھی چل رہی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے۔ اچھا، دوسرا آپ بات کر رہے تھے کہ جی، تو الیکشن۔ اب جو الیکشن ہے، میرا نہیں خیال یہ الیکشن اس قابل بھی ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے اس کو قابل گفتگو سمجھا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی بات بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات چل پڑی ہے اپوزیشن کے اتحاد کی۔ میری تو رائے ہماری یہی ہے کہ یہ بالکل ہونا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، خان صاحب بھی چاہتے ہیں، اور اب ایک صرف مولانا ہی علیحدہ تھے، وہ بھی اب ان سے بات سی چل رہی ہے، آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے مؤثر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور اس طرح کے دوسرے لوگ آئیں، تو دراصل یہ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں، خواہ وہ آسمان ہو، خواہ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی یا بٹھائی گئی حکومت ہو، اس سے بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں چونکہ فیصلہ کن حیثیت
عمران خان صاحب کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارٹی نسبتاً نئی ہے، اس کے جو اسٹالورٹس ہیں وہ ظاہر ہے ان کا اثر و رسوخ آہستہ آہستہ بنے گا، جب وہ سیاست میں ماریں کھائیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے تو وہ بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب اس صورت میں جب اب اگر پہلے دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ تھی، اس اتحاد کے راستے میں وہ تھے علی امین گنڈا پور۔ علی امین گنڈا پور صاحب اب راستے سے ہٹ گئے ہیں، تو وہ جو ان کی حلقہ جاتی سیاست ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کو ایک ریلیف تو دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اب مولانا آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیے، اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ مولانا کے بنیادی موضوعات کیا ہیں اور ان پر پاکستان تحریک انصاف کی رائے کیا ہے، تب اتحاد ہو سکتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو 2024 کا تھا یہ جعلی ہے، اس میں پیسے لیے گئے اور پیسے لے کے فارم 47 جاری کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھی کم و بیش یہی رائے ہے۔ اچھا، مولانا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ ہوا، اور خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں ہوا، لیکن چلیے فار دیٹ میٹر جب ہم نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خیبر پختونخوا بھی تو اس میں شامل ہے نا، تو لہٰذا یہاں پر بھی وہ ایک اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپریشن خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن، اس پر جو مولانا کی رائے ہے وہی رائے پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ افغانستان کا معاملہ اب جو بڑا ٹرکی ہے اور بڑا تھورنی ہے، یعنی بڑا نوکیلا معاملہ ہے یہ، اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی اور مولانا فضل الرحمان کی رائے ایک ہے۔ تو گویا اتحاد کا معاملہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح 27ویں ترمیم، اس کے اوپر بھی مولانا کی رائے جو ہے وہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ 26ویں ترمیم پہ ایک تشویش مولانا کو بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف تو خیر اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں تو وہ تمام ایشوز جو اس وقت سیاست میں چل رہے ہیں تو وہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اب مولانا کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس اتحاد میں انہیں کوئی الگ اہمیت ملنی چاہیے جو جداگانہ ہو، جو دوسروں سے کچھ الگ ہو۔ تو اب جب وہ سینئر ہیں بھی اور وہ چلا چکے ہیں اس سے پہلے، جب دیکھیے پھر اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ابھی ایک اور ریزن بھی ہے۔ محمود خان نچکزئی اور مولانا کی بلوچستان میں رائیولری بھی ہے، وہ بھی ایک ذہن میں رکھیں۔ لیکن ریسنٹلی محمود خان نچکزئی ان کے گھر گئے کھانے پہ، اور انہوں نے پھر حمایت بھی کی اپوزیشن لیڈر اور انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر ان کی حمایت بھی کی۔ تو یہاں پر ایک جو بات وہاں پہ ابھری وہ یہ تھی، اور یہ آپ کو بتاؤں یہ میٹنگ کے دو حصے تھے، ایک سب کے سامنے تھا اور ایک دوسرے کمرے میں تھا، ٹھیک ہے، جس میں ہی یہ طے پھر ہوا کہ آپ کو سربراہی۔ تو دوسرے کمرے میں یہ تجویز سامنے آئی، ٹھیک ہے، کہ اب اگر یہ قاعدے سے بے اختلاف بن جاتے ہیں محمود خان نچکزئی صاحب، تو مولانا آپ اس اتحاد کی رہنمائی کے لیے کیا آپ دستیاب ہیں؟ یہ بالکل اس انداز میں ان سے پوچھا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو کہنے والے صاحب تھے جنہوں نے تجویز یہ دی تھی وہ بڑے مؤثر بھی ہیں اور بڑے سیاست کا بڑا گہرا ادراک رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو یوں کہہ لیں کہ وہ خیبر پختونخوا حکومت سے بھی بڑا مس ہے ان کا۔ اس وقت وہ MNA نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ تجویز بھی وہاں پہ ایک فلوٹ کی، تو اس تجویز پہ ظاہر ہے انکار نہیں ہوا اور اقرار بھی نہیں ہوا۔ تو اب مولانا کی شورا کا اجلاس بلایا گیا۔ اب اس میں دیکھیے کئی چیزیں سامنے آئیں گی نا، تو مولانا اب بعض اوقات فیصلہ ان کا اپنا ہوتا ہے تو شورا سے مہر چاہیے ہوتی ہے انہیں، اور بعض اوقات شورا انہیں کہتی ہے کہ مولانا کچھ ایسا کر دے، لیکن دوسری صورت کم ہی ہوتی ہے۔ تو خیر، اب اگر مولانا اس اتحاد میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی تاثیر تو بہت بڑھ جائے گی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ مولانا کے پاس جو فیصلے کی ونڈو ہے یہ دسمبر کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا اس کا ڈبل امپیکٹ بھی ہے، جیسے کہ بلکہ معاف کیجیے گا میں دسمبر اور جنوری 2 مہینے، اور دوسرا اس کا سر ڈبل امپیکٹ بھی ہے نا، کہ آپ ایک تو ایک بڑا جو کہہ لیں ایک حصہ سیاست کا وہ اپنے ساتھ ملا بھی رہے ہیں اور ادھر سے توڑ بھی رہے ہیں، وہ ہیں تو اپوزیشن میں لیکن حکومت کا ساتھ دے رہے تھے پہلے۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کی جو اگر وہ حزب اختلاف میں بھی ہو نا تو آپ انہیں حزب اقتدار کے سمجھیں، ان کے پاس یہ غیر معمولی صلاحیت ہے کہ وہ اس تنی ہوئی رسی پر چلتے رہتے ہیں۔
لیکن اب حالات بدل گئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے انہیں ان اس کا کے لیے 27ویں میں اب وہ نہیں. ان کے قائد حزب اختلاف ہونے کا دور یاد کیجئے کہ جب 2002 سے 2008 تک حضرت موجود تھے اسمبلی میں، تو وہ قائد حزب اختلاف تھے لیکن حزب اقتدار بھی ان کی طرف دیکھا کرتی تھی. اچھا اب یہ معاملہ پھر ان کے آسمانوں سے روابط بھی ہیں مولانا کے، اور روابط کافی اچھے ہیں. اچھا اب مولانا اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. وہ آسمان کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو وہ ان سے شکوہ کرنا رہتے ہیں. اب یہاں سے راستہ مولانا کے پاس ایکچولی جو مولانا جہاں پہ ان کے لوگ اور خود مولانا یعنی جمعیت علماء اسلام جہاں پہ اٹکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانا اسٹیبلشمنٹ سے اپنے روابط توڑنے کے مترادف ہوگا. اچھا لیکن یہی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ایک دوسری رائے بھی اندر ایک دوسری رائے بھی موجود ہے کہ اگر جب پہلے پی ڈی ایم بنا تھا اس وقت بھی اینٹی تو اس وقت بھی بظاہر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، لیکن آپ کی دیکھیں نا حضرت مولانا کی گفتگو کی تاثیر سے آخر کار جنرل قمر جاوید باجوہ کا دل پگھل گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب بھی ایسے وظائف ممکن ہیں جو کیے جائیں تو دل پگھل جائے. اچھا اب اور اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو عرض کر دوں. دیکھیے پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے نا، اس میں افغانستان کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی بھی افغانستان کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو اہمیت غیر معمولی بن جاتی ہے. فرحان صاحب کا بھی بہت زیادہ وہ مانتے ہیں. اچھا اب جو یہ معاملہ نہیں، وہ میں کہہ رہا ہوں آسمان کا اور افغانستان کا ایک خاص تعلق ہے. آسمانوں کی قوت بھی ابھی بھی ہے، آسمانوں کی قوت بھی کسی خاص وجہ سے ہے نا. اچھا میں بس اس پہ اتنا ہی کہوں گا. تو افغانستان جو ہے وہ پنچ کر رہا ہے، تو افغانستان ایک ایسا ایشو ہو سکتا ہے جس پہ مولانا فضل الرحمان کھیل سکتے ہیں. اچھا اب فائنلی ایک چیز اس وقت بڑی جس پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا حکومت کی تبدیلی یا خان صاحب کا باہر آنا وہ اپوزیشن یا پی ٹی آئی کی تحریک کا نتیجہ ہوگی، یا بات چیت جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے سنا پس پردہ بھی ہوتی ہے سامنے بھی، تو کیا طریقہ ہوگا کہ کوئی حل نکل آئے؟ بات چیت کے دروازے تو بند ہیں. مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ کہیں بات چیت جاری ہے تو وہ کوئی بات چیت نہیں. دیکھیے بات چیت کا مطلب ہوتا ہے بامعنی گفتگو ہونا. بامعنی گفتگو نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی سطحی سا کوئی معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا سرکاری سا کوئی معاملہ ہے، تو وہ تو راستے فی الحال بند ہیں. تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف جس طرح دیوار کے ساتھ لگائی گئی ہے اس کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں بچتا کہ وہ زور لگائے، وہ کوئی تحریک کی شکل اختیار کرے، اس کا زور، وہ جلسے جلوس ہوں یا وہ کچھ بھی ہو. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی طاقت، عملی طاقت تھوڑی سی دکھانی پڑے گی، اور دستور اور قانون کے دائرے میں. وہ طاقت اب دکھانا جو ہے وہ ناگزیر ہے، جس کو اب تحریک کہہ لیں، وہ جو کچھ بھی ہے. تو اس کے بغیر فی الحال مجھے نہیں لگتا، بلکہ مجھے لگتا نہیں، کیا مجھے یقین ہے کہ وہ معاملہ وہاں تک نہیں پہنچے گا کہ جہاں پر آپ گفتگو کر سکیں، بات چیت کر سکیں. اور ہاں آپ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، امریکہ کے حالات پر بھی غور کیا کریں. جی یعنی آپ میئر کے الیکشن پہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں آپ یوں ہی وہاں کے حالات کو بھی ذرا دیکھیں، کیونکہ وہ بھی پاکستان کی سیاست سے بہت جڑے ہوئے ہیں. جی آپ جڑے پہلے نہیں ہوئے، صدر نہیں خیر اس معاف وجہ سے کیجیے گا، آپ میں میئر نے بن گئے. غلط بات کہہ دی ہے. وہ پاکستان کے حالات اس کی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ جو ہونے والی ہے، جو پچھلے دنوں آپ نے ترامیم دیکھی ہے نا، یہ بیسیکلی وہاں کی سیاست کا جو ماحول ہے اس کو جانچتے ہوئے تیزی سے کی گئی، کیونکہ وہاں پر پلٹا کھانے کا ٹائم قریب آ رہا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، یہ ہے. اور اگر ادھر پلٹا ہو گیا تو پھر ادھر بھی ظاہر ہے چیزیں پھر بدل جاتی ہیں نا. امریکہ دیکھیں، امریکہ ہر ملک کا پڑوسی ہے، اور جب امریکہ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے، پوری دنیا اپنے آپ کو سیٹل کرتی ہے. اب دیکھتے نہیں ہیں کہ جو ہمارے وزیر اعظم نے جو اور ایک ادھر ملاقات بھی اب ہو گئی ہے میئر کی اور وہ
ٹرمپ صاحب؟ بہت نہیں، دیکھیے وہ تو وہاں کے پرسپیکٹو میں اس کو دیکھیں، لیکن لیکن میئر کا جیتنا چیزیں بھی وہ جی وہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی جو ریالٹیز ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کچھ چیزیں ڈکٹیٹ کروائیں گی، یہ ہے. تو اس میں اگر پلٹا وہاں پہ آ گیا تو پھر الٹ پلٹ کئی چیزیں ہو جائیں گی، یہ ہے معاملہ. تو اس لیے چیزیں سب کے سب ایکچولی کئی چیزوں کو اس وقت جتنے بھی فریق ہیں وہ دھیان سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کیا ہے. اچھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ 3 سال سے عمران خان کو یہ داد دینی پڑے گی کہ اس نے اس پورے نظام کو انہوں نے ڈیفینسو پہ ڈالا ہوا. آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت روتی ہے، پیٹتی ہے، چلاتی ہے، کرلاتی ہے کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم نے یہ کر لیا. خبر کیا ہوتی ہے؟ اڈیالہ جیل. عمران خان مل نہیں رہے، ملنے نہیں دیا گیا، مل نہیں رہے، ملنے نہیں دیا گیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا. آپ ذرا دیکھیے کہ یہ ہے خبر. اور جب تک اس خبر کا علاج نہیں ہوگا، اور یہ خبر آپ کو کرائسس کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ کتنے بڑے کرائسس میں ہیں. تو پھر بالآخر آپ ادھر آ ہی گئے اینڈ پہ کہ پھر یہ قریب ہے کچھ جانے کا وقت. دیکھیے ابھی تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یس کہ یہ حکومت کے لیے جو سروائیول ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. مطلب وہ ایک مشکل، اب اس کے لیے مشکل حالات شروع ہونے والے ہیں. یہ جو آپ اچھل کود دیکھ رہے ہیں نا الیکشن پہ، یہ ایکچولی اسی کی وجہ سے کہ آگے کی مشکلات نظر آ رہی ہیں. یہ ہے معاملہ. اور وہ مشکلات آپ دیکھ لیجئے کہ کل ابھی جس الیکشن پہ اچھل کود چل رہی ہے، کل رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصل آباد میں کھڑے ہو کے کیا کہا؟ دعوت دے رہے ہیں پھر جی، اور غیر مشروط. تو اسی طرح آپ ذرا دیکھیے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کا آپ کروائیں، جی کورٹ مارشل ان کا بھی کروانا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل دباؤ ڈالنے کے طریقے ہوتے ہیں. آخر ان کو آسمان پہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیوں ڈال رہے ہیں دباؤ؟ اس کی وجہ معاف کیجیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا. باوجود ہر قسم کی امداد کے یہ نظام میں نہ خود انحصاری پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی کسی قسم کی خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے. اور یہ جو الیکشن ہے یہ کیسے ہوا اور کیسے جیتا گیا یہ سب کو پتہ ہے. تو پھر یہ اس طرح کی ڈیمانڈ توجہ ہٹانے کے لیے جی یہ دراصل ہے کہ دیکھیں ہمیں ہماری سپیس کو نہ چھیڑیں آپ. حالانکہ ان بیچاروں کے پاس ہے کتنی، بندہ کر کیا سکتا ہے کھانس لینے کے سوا. جی آپ نے دیکھا اینڈ وہی ہے کہ اور لیکن آج پہلے بھی ماشاءاللہ حبیب صاحب ہوائی بات تو کرتے نہیں ہیں، وہ تو روز آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب بھری ہوتی ہے، لیکن انہوں نے لاجیکل اور کچھ انفارمیشن بیسڈ اور ثبوتوں کے ساتھ بتایا ہے کہ معاملات انڈر کنٹرول نہیں ہیں موجودہ حکومت کے، اور یہ انہیں بڑی اچھی طرح ادراک ہے اور اسی کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ڈوبتے کو. آپ کو پتہ ہے جب بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی اس کا وہ بچت والی بات نظر نہیں آ رہی اور وہ ڈوبنے کی طرف ہی جا رہے ہیں. یہ ان کا لب الباب ہے. اور ایک بڑی اہم بات انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بھی بتائی ہے، وہ بالکل وہ بھی ایک ثبوت ہے اور کچھ اور نشانیاں بھی انشاءاللہ. ظاہر ہے اس کو ابھی وقت لگے گا اور حبیب صاحب سے اس کے متعلق کوشش کریں گے کہ ہفتے میں ایک دن ضرور یہ ان سے بات ہو جائے. زیادہ وقفہ پڑتا ہے، خبریں بدل جاتی ہیں، پھر ہم ذرا ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تھینک یو.